السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم اکرم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں طب یونانی کی ایک بہترین سی دوا کے بارے میں جانکاری کے لیے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے خمیرہ گاؤ زباں عنبری کے بارے میں جانکاری۔ خمیرہ گاؤ زباں عنبری یہ کون کون سی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور اس میں کون کون سے اجزاء شامل کیے گئے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا پرائس کیا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں خمیرہ گاؤ زباں عنبری کے بارے میں کہ خمیرہ گاؤ زباں عنبری، اس میں گاؤ زباں جو ہے ایک خاص جز کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اس کو خمیرہ گاؤ زباں کا نام دیا گیا ہے۔ اب بات کریں کہ خمیرہ گاؤ زباں عنبری یہ کون کون سی بیماریوں کو دور کرتا ہے، تو یہ خمیرہ گاؤ زباں عنبری جو ہے دل اور دماغ کو خاص طور پر طاقت دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ خمیرہ گاؤ زباں عنبری یہ دل کو طاقت دیتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قوت حافظہ کو کامل طور پر قوی بنا دیتا ہے، مضبوط بنا دیتا ہے۔ جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور طلبہ یعنی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، اور دماغی محنت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے خمیرہ گاؤ زباں عنبری۔ تو دوستو، خاص طور پر یہ دل اور دماغ کو طاقت دینے کے لیے ایک بہترین دوا ہے اور طب یونانی کی کلاسیکل دوا ہے۔ لگ بھگ سبھی یونانی کمپنیاں اسے بناتی ہیں اور بڑی آسانی سے کسی بھی یونانی میڈیکل اسٹور سے خریدا جا سکتا ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کو ڈائبٹیز والے یعنی شوگر والے اس کو بالکل بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ میٹھا ہوتا ہے اور ان کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہوگا بلکہ نقصان دہ ہوگا۔ وہ لوگ جن کو میٹھا نقصان کرتا ہے وہ لوگ اسے استعمال نہ کریں، باقی سارے لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں، بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے اجزاء شامل کیے گئے ہیں۔ تو اس میں گاؤ زباں ہے اور گلے گاؤ زباں ہے، کشنیز خشک ہے، ابریشم خام ہے، بہمن سرخ ہے، بہمن سفید ہے، سندل سفید ہے، تخم بالنگو ہے، تخم فرنج مشک ہے، بادرنج بوا، استخدوس، تودری سفید، تودری سرخ، اور پانی، قند، مصری اور شہد کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ عنبر، عرق کیوڑا، ورق طلا، ورق نقرہ، یہ تمام تر اجزاء اس خمیرے میں شامل کیے گئے ہیں اور اس کو تیار کیا گیا ہے۔ تو دوستو، اب بات کر لیتے ہیں خمیرہ گاؤ زباں عنبری، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اسے صبح کو نہار منہ آپ استعمال کریں گے، 5 گرام تک، تقریباً آدھا چھوٹا چائے کا چمچ استعمال کریں۔ عرق گاؤ زباں کے ساتھ میں استعمال کریں گے تو اچھا فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ پانی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دودھ کے ساتھ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم بات کریں خمیرہ گاؤ زباں عنبری کے پرائس کے بارے میں، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خمیرہ گاؤ زباں عنبری یہ کلاسیکل دوا ہے اور لگ بھگ سبھی یونانی کمپنیاں اسے بناتی ہیں، اور ہر کمپنی کا پرائس جو ہے الگ الگ ہے۔ اگر ہم دہلوی کمپنی کی بات کریں تو 239 روپے میں آپ کو 125 گرام کا ڈبہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری کمپنیوں کے جو MRP ہے وہ مختلف ہے، اور آپ اپنے حساب سے جس بھی کمپنی کا آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کا حساب سے خرید سکتے ہیں، اور وقت کے لحاظ سے قیمت کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی جانکاری خمیرہ گاؤ زباں عنبری کے تعلق سے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم۔